الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے خلیل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کی وصیت فرمائی۔ اوصانی خلیلی ب7، 7 کام اختیار کرنے کا حکم دیا کہ ان 7 کو اپناؤ۔ ان میں سب سے پہلا حکم مجھے یہ دیا کہ میں مساکین کے ساتھ محبت رکھوں اور ان کے قریب رہوں، یعنی میرا میل جول وہ مسکین لوگوں کے ساتھ ہو اور میں ان کا قرب اختیار کروں، یعنی مالداروں کے بجائے مساکین کے قریب رہنے کا اشارہ آپ نے دیا، سب سے پہلی چیز۔ دوسری بڑی اہم چیز ہے جس کی وجہ سے آج ہم اپنی زندگی کا اسٹیٹس معیار بلند کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ فلاں مجھ سے بہت اچھا ہے، فلاں کے پاس یہ کچھ ہے، میرے پاس بھی یہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات آپ نے مجھے یہ ارشاد فرمائی کہ میں اپنے سے کم درجے کے لوگوں پر نظر رکھوں۔ ظاہر ہے جب انسان اپنے سے کم رتبہ اور کم درجے کو دیکھتا ہے تو پھر شکر کے کلمات نکلتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ دیا ہے اور فلاں کو تو نے اتنا بھی نہیں دیا۔ اگر ہم دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو، اپنے سے کمزور کو، کم آمدن والے کو، کم سہولت والے کو، اپنے سے چھوٹے گھر والے کو دیکھیں گے تو پھر شکر کے کلمات ادا ہوں گے۔ بصورت دیگر اپنے سے اوپر والوں کے معیار زندگی کو دیکھیں گے تو ناشکری بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ نے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھو۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ کبھی کسی سے کچھ مانگو نہیں۔ کسی کے پاس کچھ اچھا نظر آیا تو مانگنا شروع کر دیا، یا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مانگنا۔ ضرورت اس کے پورا کرنے کے لیے اگر کوئی مانگتا ہے، گھر میں کھانا نہیں ہے، بیوی بچے بھوکے ہیں، ضرورت کے لیے سوال کرنے میں تو گنجائش ہے، لیکن بلا ضرورت اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے سوال کرنا، اس کو ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے۔ اور آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ کسی سے کچھ نہ مانگو، دوسرا اس طرف بھی اشارہ کیا اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرو اور مانگو تو اللہ سے مانگو، یعنی سوال اللہ سے ہو، رجوع اللہ کی طرف۔ چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرو اگرچہ وہ رشتہ دار منہ پھیر رہے ہیں، رشتہ دار نہیں جوڑنا چاہ رہے، تو اس حالت میں بھی تم اپنی طرف سے پوری کوشش کرو اور رشتوں کو جوڑو۔ صلہ رحمی بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے اور انسان کو بہت آگے لے جائے گی، تو آپ نے صلہ رحمی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اور پانچویں بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ میں ہمیشہ حق بات کہوں اگرچہ وہ کڑوی ہو، یعنی زبان سے انسان سچی بات کہے، حق بات اگرچہ دوسروں کے لیے کڑوی ہوتی ہے یا بعض اوقات اپنے لیے بھی کڑواہٹ کا باعث بنتی ہے، تو حق بات کہو، یعنی حق بات کو توڑ مروڑ کے نہ پیش کرو، جو حقیقت ہے وہ کھول کے بیان کرو۔ تو حق بات علماء کے لیے بھی آ جاتی ہے، اور ہمارے گھریلو معاملات میں، لین دین میں، اس میں بھی حق بات کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حق بات کہو اگرچہ وہ کڑوی لگے۔ اور چھٹی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو، کہ میں اللہ کا حکم پورا کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ آج ہم بہت سارے اللہ کے احکامات لوگوں کی زبان کے ڈر سے پورے نہیں کرتے، لوگ کیا کہیں گے۔
اگر میں نے یہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے داڑھی رکھ لی، میں نے پردہ کر لیا، یا میں نے سادگی اختیار کر لی تو لوگ کیا کہیں گے۔ غرض احکامات الہی کو پورا کرنے میں اگر کوئی ملامت کرتا بھی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت سے مت ڈرنا۔ اور ساتویں چیز آپ نے ارشاد فرمائی، وظیفہ بتایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو کثرت سے پڑھنا کہ یہ عرش کے نیچے جو خزانے ہیں ان خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بہت بڑا ورد ہے جس میں 99 بیماریوں کی شفا ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ 99 میں سے سب سے کم درجہ وہ ذہنی ٹینشن جو آج ہم میں سے ہر ایک کو اس سے واسطہ ہے، چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بہت بڑا وظیفہ ہے، اور یہ ان 7 چیزوں میں سے 7ویں نصیحت آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمائی۔ یہ 7 کی 7 چیزیں ہماری ضرورت ہیں، اللہ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق